فرمان والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے. ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے. ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے. ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے پر ہونا چاہیے. ایمان والے کا دل اللہ کی محبت سے لبالب ہونا چاہیے. یہی تو قرآن کا پیغام ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی محبت ایمان والوں کی رگ و ریشہ سے پتہ چلنا چاہیے. ہر ایک ادا سے پتہ چلنا چاہیے. آپ کی چلنے سے، پھرنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، بات سے، چیت سے، کھانے سے، پینے سے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے خاص بندے. اور اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی قربانیوں کو، آپ کے امتحانات کو، آپ کی ابتلا و آزمائش کو کون نہیں جانتا؟ حضرت ابراہیم کو جب ابراہیم خلیل اللہ کا لقب ملا تو فرشتے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ آخر ابراہیم میں وہ کون سی صفات ہے، وہ کون سی اچھائیاں ہیں جس کی بدولت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ تم جاؤ ابراہیم کا امتحان لے لو کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب کیوں دیا گیا ہے. ایک فرشتہ انسانی لباس میں، انسانی شکل و صورت میں دنیا میں آیا اور اس جنگل میں آیا جہاں ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک جھاڑی میں بیٹھ کر ایک جگہ پر چھپ کر وہ پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والغیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب آپ نے فرشتے نے جب یہ تلاوت کی، ابراہیم خلیل اللہ نے جب اس الفاظ کو سنے، اس آواز کو سنی تو آپ مچل گئے، آپ تڑپ اٹھے، بے قرار ہو گئے. جیسے ایک مچھلی پانی کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، ایسے ابراہیم خلیل اللہ تڑپ اٹھے کہ آواز کس اور سے آ رہی ہے، کس جانب سے آ رہی ہے، اس وادی، اس جنگل کے کس گوشے سے آ رہی ہے. آپ چکر لگاتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی سبحان ذی الملک والملکوت. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس مقام پر پہنچے جہاں ایک فرشتہ ہے اور چھپ کر یہ تلاوت کر رہا ہے، چھپ کر یہ پڑھ رہا ہے، جب اس نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا تو خاموشی اختیار کر لی، چپ ہو گیا، پڑھنا بند کر دیا. ابراہیم خلیل اللہ تو سننے کے شوق میں، سننے کے جذبے میں آپ وہاں تشریف لے گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے شخص، یہی ایک مرتبہ اور پڑھو، ایک مرتبہ اور تلاوت کر دو، میں بے قرار ہوں تاکہ مجھے قرار آ جائے، تاکہ مجھے سکون آ جائے. اس شخص نے کہا اگر پڑھ کر سنا دوں اس کے عوض میں مجھے کیا ملے گا؟ میں مزدوری کروں گا، مزدوری میں مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں بکریاں چرا رہا ہوں، اتنی ساری بکریاں، آدھا بکریاں تیرے نام. وہ فرشتہ جو انسانی شکل صورت میں آیا تھا اس نے پڑھ کر سنا دیا. اس مرتبہ آپ کو اور زیادہ مزہ آیا، اور زیادہ لطف آیا، آپ کو اور زیادہ لذت ملی. چونکہ جب ایک عاشق کے سامنے ایک معشوق کا تذکرہ ہوتا ہے تو اسے اور لطف آتا ہے، اسے اور مزہ آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بار بار تذکرہ ہو تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہے. ابراہیم خلیل اللہ نے ایک مرتبہ اور درخواست کر دی کہ ایک مرتبہ اور پڑھ کر سناؤ. وہ فرشتہ پھر کہنے لگا کہ اس کے صدقے میں مجھے کیا ملے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ جو آدھی بکریاں بچ گئی ہیں وہ بھی تیرے نام ہے، بس تم ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دو.
وہ فرشتہ سبحان ذی الملک والملکوت اچھے انداز اور لب و لہجہ میں پڑھ کر سناتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پر اور زیادہ مچل جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپ اڑتے ہیں۔ انہوں نے پھر تیسری مرتبہ درخواست کر دی کہ ایک مرتبہ اور پڑھ کر سناؤ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اب تیرے پاس درہم و دینار نہیں ہے، اب تیرے پاس بکریاں نہیں ہیں، تیرے پاس مال و زر نہیں ہے، تو مجھے مزدوری میں کیا دے گا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا جواب سنو، اس کا نام ہے محبت، اس عمل کا نام ہے محبت۔ اس کو آپ اپنے سینے میں بیٹھائیے۔ اللہ مجھے بھی بالخصوص عمل کی توفیق دے، اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اتنی ساری بکریاں تیرے نام کر دی ہے، ان بکریوں کو چرانے والا تجھے کوئی چرواہے کی ضرورت ہوگی، کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، کسی غلام کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں چرواہے کے طور پر حاضر ہوں، میں غلام کے طور پر حاضر ہوں، میں نوکر کے طور پر حاضر ہوں، مجھے بس ایک مرتبہ چرن سنا دو تیری بکریاں کی خدمت، اور میں چرایا کروں گا تیری بکریاں۔ وہ فرشتہ ایک مرتبہ اور سنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مچل جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام یہ کہ محبت، جتنی بار اللہ کا نام لیا گیا آپ کے محبت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا رہا۔ بس وہ فرشتہ سمجھ گیا کسی کا نام خلیل اللہ ہے۔ اسی محبت کے صدقے میں اللہ نے خلیل فرمایا، اسی محبت کے رزلٹ میں اللہ نے خلیل فرمایا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا تقاضا یہی ہے۔ کوئی اللہ کے نام پر ہم سے سوال کر لے کہ اللہ کے واسطے 2 روپے دے دو، ہم اسے پھٹکار دیتے، ہم اسے ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، اسے بھگا دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ مسلمانوں، ارے واسطہ دیکھو کس کا دے کر وہ مانگ رہا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر وہ سوال کر رہا ہے۔ اس کو مت دیکھو جس کا واسطہ دے رہا ہے، جس کی نسبت پر مانگ رہا ہے، اس نسبت کا خیال کر کے، اس نسبت کا لحاظ کر کے اس سائل کو دے دو، اور سائل کو تو یوں بھی نہیں جھڑکا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ سائلوں کو مت جھڑکا کرو، اور بالخصوص جو سائل اللہ کا واسطہ دے، جو سائل اللہ کا نام لے کر مانگے، اسے تو بالخصوص نہیں جھڑکنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے کا آئینہ ہے۔ ہم سب آقا کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنی زندگی کو بنائیں گے تو پیارے آقا سے جب کوئی سائل سوال کرتا تو آپ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، گھر میں نہیں ہوتا، بیویوں سے سوال کرتے کہ کچھ ہے تو دے دو، بیویاں اگر منع کر دیتی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، حضور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا یہ عمل رہا ہے، آپ کا یہ طریقہ کار رہا ہے جو ہم سب مسلمانوں کے لیے کارگر ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ نرم لب و لہجہ کے ساتھ آپ منع فرما دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ نے عطا کیا تو تمہیں ضرور دوں گا۔ نہایت نرمی کے ساتھ پیش آتے، نرم لب و لہجہ اختیار کرتے تھے۔ ہم سب مسلمانوں کے لیے آقا کا یہ طریقہ کافی ہے۔ جب اللہ کا واسطہ دے تو اللہ سے محبت کی بنا پر سائلوں کو عطا کیا جائے۔ اللہ کے کلام کا واسطہ دے، مدارس والے آ کر کہتے ہیں کہ مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟
قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام اور رسول اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، مدارس والوں کو بھی تنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مساجد والوں کو بھی تنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مکاتب والوں کو تنگ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا نام لے کر جب کوئی سوال کرے اسے ضرور عطا کر دیا کرو، اسے ضرور دے دیا کرو، سائل کو مت جھڑکا کرو۔ اور ایک بات کہنا یہ چاہوں گا آخر میں کہ معاشرہ اور سماج میں ایسا کلچر بنا دیا گیا ہے کہ مانگنے کو، سوال کرنے کو دھندا بنا لیا گیا، مشغلہ بنا لیا گیا، اپنا کام سمجھ لیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السؤال ذل، یہ سوال کرنا ذلت ہے، رسوائی ہے، بے عزتی ہے۔ جو شخص اپنی ذلت چاہے وہ سوال کرے، جو شخص اپنی بے عزتی چاہے وہ سوال کرے۔ اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جس شخص کو ضرورت نہ ہو، بغیر ضرورت کے وہ سوال کرتا ہے، روز محشر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے ہڈی۔ اس لیے اسے مشغلہ بھی نہیں بنانا ہے، اس کو اپنا کام دھندا بھی نہیں بنانا ہے۔ ضرورت کے مطابق اللہ کا واسطہ دے کر کوئی مانگے تو اس کی بھرپور تعاون کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا۔